السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں شام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ آدمی کافی زیادہ ورقے فرول کر دیکھ رہا تھا۔ شمسا کہتی ہے کئی گھنٹوں سے آپ کئی صفحات کو دیکھ چکے ہیں، بڑی زحمت سے دوچار کر دیا ہے، میں نے معذرت خواہ ہوں۔ وزیر کہتا ہے استغفر اللہ۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے کام بھی تو بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے جیسا ہے۔ سلطانہ کہتی ہے تلاش کرنے سے اب کیا ہوگا، سالوں تو بیت چکے ہیں۔ شمسا کہتی ہے مجھے اپنی والدہ کے لیے حیات ہونے کا یقین ہے، اس امید پر کر رہی ہوں یہ سب کچھ۔ آدمی کہتا ہے یہ رہا یہاں پر ماریا ایویا تو نہیں ہے نا؟ مریم ہوا نامی شخصیت موجود ہے۔ شمسا کہتی ہے یعنی کہ؟ آدمی کہتا ہے یعنی کہ آپ کے ہاں ماریا ہمارے ہاں مریم ہے، آپ کے ہاں ایویا تو ہمارے ہاں ہوا ہے، آپ کی مطلوبہ خاتون یہی ہو سکتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کونتس میلہ کہہ رہی تھی صلاح الدین کے قتل سے پہلے ہی صلاح الدین مصر سے جلا وطن ہونے تک میرے تمام منصوبوں پر پانی پھر گیا ہے اور مائلج کی روح اب بھی تڑپ رہی ہے۔ جمشید کہتا ہے آپ پرسکون ہو جائے ملکہ، اور وہ کیا کہا جاتا ہے ہر کام میں خیریت ہی ہوتی ہے۔ کونتس میلہ کہتی ہے خبردار جمشید، یہ جھوٹی تسلیاں اپنے پاس ہی رکھو۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے۔ جمشید کہتا ہے بدبخت ایسے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ آدمی کہتا ہے آپ کے لیے آیا ہوں، خاص پیغام رسا کبوتر کے ذریعے۔ جمشید کہتا ہے ٹھیک ہے، خاص کبوتر ہے، اب چلو بھاگو۔ جس کے بعد جمشید خط کو پڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کرک سے آیا ہے۔ کونتس بھاگی ہوئی آتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے اور پڑھنے لگتی ہے۔ جمشید پوچھا ہے کیا کوئی بری خبر ہے؟ کونتس کہتی ہے شہنشاہ مارلک قدس میں میرا منتظر ہے، تیاری کرو، مجھے جلد از جلد روانہ ہوگا۔ جمشید کہتا ہے دکان پر کیا کرنا ہوگا محترمہ؟ کونتس کہتی ہے فی الحال ایسے ہی رہنے دو۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب شمسا کھڑی کہہ رہی تھی کہیں اپنا عیسائی ہونا تو چھپانا مقصود نہیں تھا؟ آدمی کہتا ہے زنگی ریاست میں کبھی کسی کو بھی اپنا مذہب نہیں چھپانا پڑتا ہے شمسا، کسی عیسائی کو اور نہ ہی کسی یہودی کو۔ شمسا کہتی ہے پھر تو رہائشی پتہ بھی موجود ہوگا ہے نا؟ اور کیا لکھا ہے؟ آدمی کہتا ہے 2 سال تک کام کرنے کا لکھا ہے، لیکن نام کے ساتھ ملاحظہ بھی تحریر ہے۔ اس زمانے میں بچے اغوا کیے جا رہے تھے، اسے مشکوک سمجھ کر جلا وطن کر دیا گیا تھا، پتے کی معلومات بھی موجود ہے۔ اتنے میں ہی سپاہی پہنچ کر کہتا ہے جناب ہمارے دادا سید ہاشم کی قبر پر صلیبیوں نے حملہ کر دیا ہے، لاتعداد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون کافی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہاتھ ٹوٹے ان کافروں کے۔ سپاہی کہتا ہے امیر صلاح الدین اپنے سپاہیوں سمیت غزہ روانہ ہو گئے ہیں۔ جس کے بعد وزیر بھی وہاں سے مسلسل جانے لگتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں سید ہاشم کی قبر کا مناظر دکھائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں پر شہید پڑے ہوئے تھے۔ 80 سپاہی آ کر شہداء کو دیکھ کر کافی مایوس ہو رہے تھے، وہ اپنے سپاہیوں کو شہید دیکھ کر کافی حیران ہو رہے تھے۔ عزیز کہتے ہیں اسماعیل، حافظ اسماعیل، ابھی تو بہت کچھ پڑھنا تھا، تمہیں تو اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی تھی اسماعیل۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا انتقام لے کر رہوں گا، اور اگر نہ لے پایا تو میں بھی بزدلی کی موت مارا جاؤں اسماعیل، بزدلی کی موت، حافظ انتقام لے کر رہوں گا۔ اتنے میں ہی وہاں پر کارا تیگن بھی پہنچتا ہے۔ کارا تیگن وہاں کی حالت دیکھ کر کافی حیران تھا اور سید ہاشم کی قبر کے پاس آتا ہے۔ کارا تیگن اندر کھڑے ایک بچے کو دیکھتا ہے، اس کو وہاں پر ایک منظر یاد آ رہا تھا جب وہ سید ہاشم کی قبر کے اندر موجود تھا اور جنگلے کے اندر سے لڑائی کو دیکھ رہا تھا اور کافی پریشان ہو رہا تھا۔ کارا تیگن وہی منظر دوبارہ سے سوچنے لگتا ہے اور اپنے کانوں کو گھٹنے لگتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر اپنی بچپن کی یادیں آ رہی تھی جب ایک آدمی اس کے پاس آیا تھا، وہ دراصل اس کا بھائی جان تھا اور کافی زخمی تھا۔ کارا تیگن اسے کہتا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی جان؟ اس کا بھائی کہتا ہے کارا تیگن چھپ جاؤ، بھاگو اور خود کو یہاں سے بچاؤ، یہ بے رحم لوگ ہیں۔ کارا تیگن کہتا ہے ہرگز نہیں بھائی جان، میں نہیں جاؤں گا۔ کارا تیگن کا بھائی کہتا ہے اگر تم بھی مر گئے تو ہماری نسل بچانے والا کوئی نہیں رہے گا، بھاگو کارا تیگن، تمہیں زندہ رہنا ہوگا۔ اتنے میں ہی اس کا بھائی وہیں پر شہید ہو جاتا ہے۔ کارا تیگن وہاں پر رو رہا تھا، یہی الفاظ کارا تیگن کے ذہن میں بار بار آ رہے تھے اور وہ کافی مایوس ہو رہا تھا۔ اس کے بھائی نے کہا تھا یہ سب لوگ پتھر دل ہیں، بھاگو کارا تیگن، تم مر گئے تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، جاؤ بچاؤ خود کو، چھپ جاؤ۔ اتنے میں ہی کارا تیگن کی ہوش وہاں پر واپس آتے ہیں۔ خلیل آ کر کہتا ہے کارا تیگن یہاں پر جمے کھڑے رہنے کی بجائے ان ذلیلوں کا سراغ تلاش کرو، چلو شاباش۔ اتنے میں ہی کارا تیگن وہاں پر اندر داخل ہونے لگتا ہے اور جنگلے میں داخل ہوتا ہوا وہ اپنے بچپن کا منظر یاد کر رہا تھا جب اس نے بچپن میں اپنے بھائی کو اندر بند کر لیا تھا تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ باہر آدمی آواز لگا رہا تھا اسے تلاش کرو، زندہ یا مردہ، ہر قیمت پر اسے مجھے چاہیے۔ اتنے میں ہی بچہ باہر نکل جاتا ہے۔ اتنے میں ہی ایک آدمی نے اسے اٹھا لیا تھا۔ کارا تیگن اندر جانے سے رک جاتا ہے، جس کے بعد وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ مناظر یاد کرنے لگتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں سپاہی صلاح الدین کے پاس پہنچ کر کہتا ہے امیر محترم، حملہ آوروں کی شناخت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا پا رہا ہے،
کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر سیاہ لباس میں تھے، تلواروں اور گھوڑوں پر بھی کوئی خاص نشان نہیں تھا، اور یہ بھی صلیبی جنگجوؤں کو دور سے پہچانے جاتے ہیں، یہ لوگ وہ بھی نہیں تھے۔ صلاح الدین کہتا ہے کوئی علامت نہیں، کوئی خاص نشان جس سے ان کی شناخت ممکن ہو سکے، کچھ نہیں ملا ہے۔ سپاہی کہتا ہے افسوس، وہ لوگ ہوا کے جھونکے کی طرح آئے اور غائب ہو گئے۔ اتنے میں ہی وہی بچہ وہاں پر پہنچتا ہے جو کہ شربت پیش کر رہا تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ بچہ ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے، وہ دراصل گونگا تھا۔ اس کے پاس کھڑا آدمی کہتا ہے امیر محترم یہ یحییٰ ہے، بول نہیں سکتا ہے، اس کا والد شہید کر دیا گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے حملہ آوروں سے متعلق کچھ جانتے ہو یحییٰ؟ وہ ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے۔ اس کو وہ منظر یاد تھا جب وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا، جب وہ لوگوں کو آدمی قتل کر رہا تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے تو کیا دیکھا تھا، کچھ بتا سکتے ہو؟ جس کے بعد بچہ وہاں پر کوئی چیز اٹھا کر زمین پر لکھنے لگتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یہ تو میم ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے آگے پڑھو، جس کے بعد بچہ مزید لکھنے لگتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے تو تم نے میم جیسی سلیب دیکھی ہے؟ ہاں، میم میں چاقو کی طرح کھومپی گئی سلیب۔ ابراہیم تمہارے نقاشی اچھے ہیں، یہ نقش کاغذ پر اتار لاؤ۔ جس کے بعد ابراہیم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔